خانہ کعبہ کی تعمیر کی دلچسپ تاریخ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے خدایا، میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کے گرد چکر لگانا یا طواف کرنا شروع کرو۔ کعبہ کی تعمیر میں تمہاری رہنمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اس جگہ کی نشاندہی کی، پھر اس کے بعد ساتوں زمین کے نیچے تک کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے بھر دیا اور اس کے چاروں طرف دیوار بنا دی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المعمور اٹھا کر لائے اور اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کر رکھ دیا، جس کی طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المعمور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلوں اور پہاڑوں میں بدل گئی، مگر پھر بھی لوگ یہاں پر برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام عنہا آ کر اس میدان میں ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر یہاں کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح سے کروائی گئی کہ میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ تیار کرو اور اس کی حد بندی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ڈالی جانے والی بنیادیں نمودار ہو گئیں، اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئیں اور اب ان کے لیے اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے چند گز کے فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئی تھی، تب انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس پتھر کا خاص معجزہ یہ تھا کہ وہ خود بخود ہوا میں اوپر اٹھ جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس نشانوں سے
اس پتھر پہ 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی بہت سی کھلی اور روشن نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا اور دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے تھا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ قبیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ سے پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر تعمیر کیا ہے، اور فرمایا اے ابراہیم، تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی اور بلند آواز میں پکارو، میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے۔ تب چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ حجر اسود۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کا ایک اہم مقام ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا مقدس پتھر ہے جسے حج کے دوران طواف کرتے وقت حجاج کرام بوسہ دیتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے۔ اگر اس پتھر کو قریب سے دیکھیں تو اس کے لگ بھگ 12 سے زیادہ ٹکڑے ہیں جنہیں لگتا ہے کسی چیز سے جوڑا گیا ہے، شاید یہ کسی زمانے میں ٹوٹ گیا ہو اور اس کو دوبارہ جوڑا گیا۔ اس پتھر کو ایک چاندی کے فریم میں جوڑا گیا ہے۔ حجر اسود کہاں سے آیا یا اس کو کہاں سے لائے ہیں، اس بات کی مکمل معلومات حاصل نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر اول سے یہ اس میں موجود ہے۔ سن 606 سن عیسوی میں جب سیلاب آیا تھا، اس وقت کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور قریش قبیلے نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ جب دیوار قد آدم تک مکمل ہو گئی تب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ درپیش آیا، تو قبائل میں جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو کہ وہ حجر اسود کو دیوار میں لگائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قصے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائے۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام تک پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے اور کچھ چھوٹے ٹکڑے ہو گئے تھے، جنہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے چاندی میں جڑوا دیا تھا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا: اے اللہ، میں آپ سے معافی اور دنیا اور آخرت کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی خوبی عطا فرما اور عذاب دوزخ سے بچا۔ رکن یمانی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 70 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔